اور یہ وہ مقدس ماہ مبارک ہے جس میں اللہ رب العالمین کے مبارک گھر کی زیارت اور اس کا طواف اور اس کا حج کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اور اسی میں ہی اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو ان مقامات کی عزت و حرمت کا درس دیا۔ اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات میں بے شمار مذہب ہیں، اور آج بھی ہیں، اس سے پہلے بھی تھے، اسلام سے پہلے تو تھا ہی سب کچھ یہی۔ لیکن جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حج کا اعلان فرمایا، تو اس کے بعد پوری کائنات میں ہر ایک تسلیم کرتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، سالانہ اجتماع، وہ حج کا اجتماع۔ اس سے بڑا کوئی پروگرام کسی مذہب کے ہاں نہیں ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ حج کے موقع پر ایک مقام پر ساری دنیا جمع ہو کر کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تو یہ حکم جب نازل ہوا تو اس وقت مکہ مبارک کا یہ شہر تو نہیں تھا، اس وقت وہ بالکل پہاڑی پہاڑ تھے، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، کوئی آبادی، کوئی بندے وہاں نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض مفسرین نے لکھا کہ خیال میں یہ بات آئی، بعض نے کہا کہ انہوں نے اپنے رب سے یہ بات عرض کی، یا اللہ کس کو اعلان کروں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، کس کو اعلان کروں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا میں اعلان تو کروں گا، کروں کس کو؟ مکے کے پہاڑوں کو اور مکے کے پتھروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم آواز تم نکالو، بندوں تک پہنچانا میرا کام۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ایک اعلان مفسرین لکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے کانوں نے سنا، جہاں کہیں کوئی تھا اس تک یہ آواز پہنچی۔ کیسے پہنچی؟ یہ جس طرح آج کل ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ کی آواز پہنچتی ہے۔ اس وقت تو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کافی عرصہ سمجھ نہیں آیا، آج تک وہ ہمارے علماء اس پر لڑتے رہے کہ یہ آواز جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جا سکتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جا سکتی، اب سارے کہتے ہیں جا سکتی۔ آج یہ ہے، یہ رات کو بھی خبروں میں لگا ہوا تھا کہ حج کا خطبہ 10 زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا، اور وہ سارے تراجم جو ہیں اس کو کئی ملین دنیا سنے گی۔ ظاہر ہے لوگ تو سنیں گے محبت سے۔ تو اب ایک جگہ بول رہا ہے امام اور ساری دنیا میں سنا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ تو نظام ہے دنیا کا، یہ تو نظام ہے سائنس کا، یہ نظام ہے سائنسدانوں کا، اور یہ نظام ہے انسانوں کا۔ اور وہ رب جس نے اس انسان کو یہ عقل اور فہم عطا فرمائی، کیا اس کے حکم سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ رب العالمین جس نے ایسے انسان پیدا کیے ہیں جنہوں نے یہ نظام بنائے، کیا وہ رب ایک لفظ کن سے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا؟ اور اس نے کیا۔ آج کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا، آج کوئی اس پر بحث نہیں کرتا، لیکن جب اللہ رب العالمین کے اس برگزیدہ رسول نے یہ آواز لگائی تو ساری کائنات میں یہ آواز پھیلی، اور پھر اس پر عمل ہونے لگا، اور عمل ہوتے ہوتے آج تو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ کون سا ایسا ملک ہے، بڑے بڑے غیر اسلامی ملک، مثلا برطانیہ، کتنے ہزار لوگ یہاں سے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت تو کوئی مسئلہ ہے،
اور کتنے امریکہ سے آتے تھے، انڈیا سے اتنے لوگ جاتے ہیں جتنے پاکستان سے جاتے ہیں، انڈیا جہاں آج بھی گائے کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس رب العالمین کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت ہی کائنات چل رہی ہے، کیونکہ کائنات بھی اسی کی ہے اور یہ نظام بھی اسی کا ہے، لہذا اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات، ہر چیز اصولوں پر قائم ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ، یہ آپ جواب دیں گے پھر بات آگے چلے گی، اس لیے کہ ہم سارے سمجھ جائیں۔ مثلا میں ہوں، آپ ہیں، ہمیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اولاد۔ سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اولاد۔ اس تو پہلے نبی پاک نال سب تو زیادہ پیار۔ سب سے زیادہ، آپ یہاں کوئی حادثہ ہو جائے، آپ سب سے پہلے کس کو بچائیں گے؟ اپنی جان کو۔ تو یہ کیا ہے نا، اپنی ذات پسند ہے۔ یہ باقی چیزیں تو بعد میں ہوں گی، جان ہوگی تو باقی آگے جہان ہوگا نا۔ جان ہوگی تو آگے جہان ہوگا، جان ہوگی تو بندہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جان ہوگی تو وہ نماز پڑھے گا، جان ہوگی تو وہ حج کرے گا، جان ہوگی تو بیوی بچے بھی ہوں گے، قبراں جو تو بچے نہیں نکلنے۔ تو یہ پہلی بات دیکھیں نا، یہی ہم سمجھنے، اصول نہیں سمجھے نا۔ اصول یہ ہے کہ انسان جب کوئی حادثاتی بات آئے تو سب سے پہلے اسے اپنی جان کی فکر پڑتی ہے۔ جب کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی گاڑی گر جائے تو لوگ یہی دیکھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یہ بچہ ہے یا نہیں، بات جان کی ہے۔ تو سب سے پہلی بات انسان کیا ہوئی ہے؟ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلی آزمائش بھی ان کی جان کے مطابق کی۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ تو خدا نہیں، خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ بات اس کے لیے بڑی عجیب تھی۔ یہ بڑے لمبے واقعات ہیں، علماء تو اس پر گھنٹا لگاتے ہیں نا، طرزیں لگا کر۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، آپ نے فرمایا تو خدا نہیں، خدا وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس نے کہا اور تمہارے خدا میں کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے، میرا رب موت دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ اس نے جیل سے 2 قیدی بلوائے، ایک کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا اور دوسرا جو ہے وہ ویسے قید کاٹ رہا تھا۔ تو اس نے 2 بلائے، جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اسے آزاد کر دیا، اور جو ویسے قید کاٹ رہا تھا اس کو قتل کرا دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ زندہ اس نے رہنا تھا، میں نے اس کو مروا دیا، اور جس کو مروایا جانا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ یہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ یہ اس نے دلیل کے طور پر ایسا کام کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو اس کا الٹ کر کے دکھا، تو اس کا الٹ کر کے دکھا کہ مغرب سے سورج کو طلوع کر اور مشرق سے میں اس کو غروب کر۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ اب اس بات پر اسے شرمندگی ہوئی۔ ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا اور وہ مجمع عام میں اتنا شرمندہ ہو جائے تو وہ ظاہر ہے 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہ اس بات کو مان جائے یا پھر اس کا وہ انتقام دے۔ تو اس نے بڑے انتقام کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے تمام کاریگروں سے کہا کہ جتنی لکڑیوں کا انبار جمع ہو سکتا ہے ان کو جمع کرو، ان کو جمع کرو، اور اس ابراہیم نے مجھے شرمندہ کیا ہے، اس کو اس آگ میں ڈالو۔ مفسرین لکھتے ہیں
کہ جب وہ اسی طرح انبار لگا پھر اس میں آگ لگائی گئی تو وہ آگ اتنی بڑی لکڑی بھی انہوں نے وہ استعمال کی جو سب سے زیادہ آگ کو پکڑتی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے یہاں تک کہ اس آگ کے الاؤ کے اوپر سے کوئی پرندہ بڑی بلندی سے بھی نہیں گزر سکتا تھا. اس حد تک اس آگ کے شعلے بلند ہوئے. پھر آپ کو انہوں نے باندھ کر جیپ میں رکھا اور اندر پھینکنے کی جب کوشش ہوئی تو جبریل امین حاضر ہوئے. آپ دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے یہ ہمارے درس کے لیے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یہ کچھ ہونے والا ہے, کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی عرضداشت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ میں حاضر ہوں تاکہ میں آپ کی اس عرض کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اے جبریل تم دیکھ رہے ہو یہ ساری کائنات دیکھ رہی ہے, جتنی دنیا یہاں موجود ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں, تو کیا میرا رب اس کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا میرا رب اس بات کو نہیں دیکھ رہا؟ تو جبریل امین نے عرض کی بالکل ضرور دیکھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ رب دیکھ رہا ہے تو پھر میں رب کو کیا بتاؤں؟ میں تو کیا بتاؤں کہ اس کے علم میں نہ ہو اسے خبر دوں, جب اسے سب خبر ہے, سب کچھ اس کی علم میں ہے, سب کچھ اس کی نظر کے سامنے ہے, تو میں پھر اس رب کو کیا عرض کروں کہ اگر اس کی مرضی سے ہو رہا ہے تو ابراہیم حاضر ہے, اور اگر اس نے کوئی اور فیصلہ کرنا ہوا تو تب بھی ابراہیم حاضر ہے. یہ سوال و جواب قرآن کے ہیں, اور قرآن پڑھنے والے آج اس بات کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھے نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی امان نہیں مانگی, اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھا, اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھا کہ جو فیصلہ اس رب کا ہے میں اس کا بندہ ہوں, مجھے وہ فیصلہ قبول ہے. بے شک. پھر یہ نہیں ہوا کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا, پھر آپ کو اس آگ میں پھینکا گیا, آگ میں پھینک دیا گیا. جب اس آگ میں آپ کو پھینکا گیا تو پھر رب العالمین فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے پھر کہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا, قُلْنَا ہم نے کہا, یا نار اے آگ سلامتی والی ہو جائے, جلانے کی قوت میں نے تیرے اندر رکھی ہے, میں نے تجھے جلانے کے لیے پیدا کیا, پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیدا کیا, مٹی کو یہ زراعت پیدا کرنے کے لیے میں نے پیدا کیا, ہر چیز کو ایک مقصد دے کر پیدا کیا. آج تک تیرا کام تھا جلانا, لیکن اب تجھے حکم ہو رہا ہے کہ تو اب ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. سلامتی والی ساتھ قُلْنَا ہم نے کہا, اس میں قُلْنَا میں بڑی حکمتیں ہیں کہ حکم خداوندی ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے اب آگ تو ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی بن جا. تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, اس کے شعلے بجائے تکلیف دینے کے وہ سلامتی کا پیغام بن گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب لوگوں نے پوچھا کہ اس آگ میں آپ نے کیا محسوس فرمایا تھا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا زندگی میں ایسا کوئی سکون نہیں دیکھا جو اس وقت میں اس آگ میں دیکھا. سلامتی یعنی جو سلام